اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا 3 اور 4 مین ٹاپک ہوں گے اور کچھ خبریں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی اہم شیئر کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویلاگ آپ اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کی اور دیگر کیسوں کی سماعت کے بارے میں ہم آپ کو اور القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم مخصوص نشستوں کیس کی سماعت منگل تک ملتوی ہوگی، اس کے بارے میں بتائیں گے سماعت میں کیا ہوا اور کیا ہوگا آگے۔ سماعت منگل کو کیا ہوگی اور کیا منگل کو کیس کی سماعت مکمل ہونے کے امکان ہیں یا نہیں، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پچھلی سماعت پر جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ ہم اس سماعت پر کیس کو مکمل کر لیں گے، لیکن میں حیران ہوں اس کیس کی سماعت مکمل نہیں ہوئی کیونکہ منگل کے روز 2 دن کا وقفہ دیتے لیکن 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا۔ میں حیران ہوں، سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی تو پھر 2 دن پھر 1 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ سب کے لیے، میرے لیے بھی حیران کن ہے اور آپ سب کے لیے بھی حیران کن ہوگی کہ چیف جسٹس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ مختلف صحافیوں کی مختلف رائے ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ سب سے پہلے ایک صحافی کی رائے ہے کہ قاضی فیضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اس کیس کا جلد فیصلہ ہو، اور دوسرے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے دلائل حکومت پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے صرف 25 سے 20 منٹ مانگے لیکن سماعت ملتوی کر دی گئی، اور جیسے منصور علی شاہ کے بھی سخت ریمارکس، اطہر من اللہ، جسٹس شاہ ملک، منیب اختر اور دیگر ججوں کے بھی سخت ریمارکس تھے اور اس پر بھی کافی سماعت ہوئی اور 1 بجے ملتوی ہو گئی کیونکہ اس کا بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا تھا، لیکن میں حیران ہوں 2 سینئر کو چھوڑ کے تیسری خواتین جج کو بنایا گیا ہے 2 ججوں کو۔ اب 2 جج کیا استعفیٰ دیں گے؟ یہ بہت ہی کم۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو سینئر ہوتا تھا وہی چیف جسٹس بن جاتا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدلیہ میں یہ ایسا ہوا کہ ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، لیکن خیر اس پر دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی سماعت ملتوی ہوگی اور سپریم کورٹ کی سماعت منگل کے روز ہوگی اور منگل کے روز فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ کیا قاضی فیضی صاحب بینچ تحلیل ہو سکتا ہے، کیا بینچ مستر ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ مثال کے طور پر ایک جج اٹھ جائے اور کہے میں بینچ میں نہیں بیٹھوں، بینچ تشکیل ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں اور اس کیس کا فیصلہ مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ منگل کے روز بھی دیکھتے ہیں منگل کے روز فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس پر صحافیوں کی کیا رائے ہے اور ماہر قانون کی کیا رائے ہے وہ آپ کے ساتھ ہم اگلے ویلاگ یا اس کے جب سماعت ہوگی اس کے روز شیئر کر دیں گے۔ دوسرا، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کیس کا 8 جولائی کو سماعت کیس کے لیے مقرر ہو گئی اور میں حیران ہوں کہ جسٹس مسرت ہلالی کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا اور ایک نئے جج 2 کو شامل کر لیا گیا، لیکن مسرت ہلالی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اور دوسرا نکتہ کہ جب بینچ میں بنتے ہیں تو کیا اسے نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کچھ بھی کہنا غلط ہے۔ اور 8 جولائی کو یہ کیس ہوگا تو اس کے بارے میں ججوں کے کیا مائنڈ ہے یہ سب کچھ منظر عام پر آ جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں یہ بینچ تشکیل دیا گیا اور اس کی سماعت ہوگی کیونکہ یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے۔ دوسرا کہ امریکہ سپریم کورٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کی کیس میں بڑا حق کا فیصلہ ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان کی عدالتیں کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں، لیکن سپریم کورٹ جہاں جمہوریت ہو وہاں ایسا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر پیغام کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ اور امریکہ کے الیکشن کب ہونے ہیں یہ آپ سب کو بتا دیں کہ امریکہ کے الیکشن نومبر میں ہونے اور جنوری میں حلف صدر اٹھاتا ہے اور اس کے الیکشن میں کتنے رہتے ہیں آپ جان لیں، جولائی ہے، اس کے بعد اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ صدارتی الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے اور اس میں کیا رزلٹ آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر بائی شیئر کرتے رہیں گے اور جب امریکی سروے اور دیگر آئیں گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں۔ اور دوسرا اہم خیال، عمران خان کا
انٹرنیشنل میڈیا پر اتنی کوریج ملی ہے پاکستان دنیا کی تاریخ میں ایسی کوریج کسی اور شخص کو نہیں ملی جتنی عمران خان کو کوریج ملی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر۔ صرف عمران خان کا ہی نام ہے۔ جیسے بڑے آپ اخباروں کے سوشل اکاؤنٹ کھولیں گے وہاں عمران خان کی جو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے رپورٹ شائع کیا وہی ہے اور اس پر ہی چل رہی ہے۔ اور دوسرا کہ امریکہ میں الیکشن جب ہو جائیں گے تو کیا پاکستان پر حالات بدلیں گے، یہی ایک اہم بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا کہ عمران خان کے کون سے کیس زیر سماعت ہیں۔ سب سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس عمران خان پر زیر سماعت اور 9 مئی کی کیس ہے، اور دوسرا کے کیس میں عمران خان کو 9 مئی کے کیس مختلف ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج نے کو فیصلہ دیا ہے کہ ایک ہی 9 مئی کے کیس کی سماعت ہو سکتی ہے، اور اس کے مثال تو ایک ہی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کو دیگر جگہوں پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو اس کا فائدہ اٹھانی ہے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی لیگل ٹیم اس کیس میں بھی فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ اور دوسرا سب سے بڑا کہ جو ٹربل بنا ہے ججوں والا، یہ بہت اچھا ہے، جس میں 5 رکنی بینچ سماعت کل کرے گا، اور اس کیس کی سماعت کل جب ہوگی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس میں بہت بڑا جب قاضی فیصلہ دے گا اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل آئے گی جو 7 جج سنیں گے، اور 7 جج وہی ہوں گے جو جیسے منصور علی شاہ اور دیگر جج ہوں گے۔ اس فیصلے میں کیا ہوگا اور اس پر ہم آپ کے ساتھ جب سماعت ہوگی تو اس پر شیئر کریں، جتنا جلد اس کیس کا فیصلہ ہوگا اتنی جلدی ہوگی، اور اس کیس کی سماعت جب کل ہوگی اس کا ہم آپ کے ساتھ حوال شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو بتا دیں گے اس کیس کا کیا بنا، کیونکہ سپریم کورٹ میں مختلف کیسوں کی سماعت ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ آج عدت نکاح کیس میں عمران خان کی مین اپیل پر سماعت ہونی، اور جج نے کہا ہے کہ آپ اس دن دلائل مکمل کریں، اور ایک دن دلائل مکمل کریں، اس کے بعد سلمان صفدر دلائل مکمل کریں گے، اور 8 جولائی کو منگل کے روز فیصلہ یہ آنے کو قریب ہے، اور منگل کے روز یہ فیصلہ آئے گا، اور منگل کے روز بہت اہم ہے کیونکہ مخصوص نشستیں اور دیگر ہوگا۔ میرا ذاتی خیال ہے اس کیس میں عمران خان کی درخواست خارج کر دی جائے گی اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا ملے گا، لیکن پی ٹی آئی نے جو سزا معطلی کی درخواست مسترد ہوئی ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کی گیا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتایا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم صرف بھڑکیں مارتی ہیں لیکن کرتی کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہم حقیقت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی لیگل ٹیم سیریس ہوتی تو ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیوں نہیں دی گئی؟ جو سزا معطلی کی درخواست مسترد ہوئی ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا اور اسے عمران خان کو ضمانت مل جاتی اور مین اپیل کے فیصلے ہونے تک عمران خان کو رہائی مل جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور کیا عدالت اس پر فیصلہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ عدت نکاح کیس پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں بدترین کیس ہے۔ اس کیس کی سماعت آج ہوگی اور آج سیشن کورٹ دلائل سنیں گے اور اس کو 5-6 روز میں فیصلہ محفوظ کر کے فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کریں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔